دھوپ میں کام کر رہا ہوں، جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، تو گھر والوں پہ غصہ تو آئے گا یا باہر والوں پہ غصہ تو آئے گا. جیسی بائک میری ٹکر لگے گی کسی بائک اور سے یا کوئی مجھے ٹکر مار کے جائے گا، فوراً گالیاں تو دینی ہے میں نے. تو یہ گالیوں سے روزے کا کوئی تعلق تو نہیں ہے نا، مطلب یہ تو نہیں ہے کہ روزہ کا کوئی اثر پڑتا ہے. گالیاں دے سکتے ہیں روزے میں، جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، روزے میں ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید لڑنا بھی جائز ہے، گالیاں دینا بھی جائز ہے، لوٹ مار بھی کریں، مہنگا فروٹ بھی بیچیں، ذخیرہ اندوزی بھی کریں، جتنی برائیاں رمضان میں کر سکتے ہیں وہ کریں. اس قوم کا مزاج کچھ اس طرح کا بنتا چلا جائے جو کہ جو تشنا ہو میں دید کا مجھے اس جگر کی تلاش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے اسٹوڈیو میں علامہ محمد عابد شیخ سویدی صاحب تشریف لائے ہیں، اور آج ہم عابد بھائی آپ سے رمضان کے فقہی مسائل پہ بات نہیں کریں گے، بلکہ وہ اخلاقی مسائل جو ہماری امت میں نظر آتے ہیں. رمضان کے روزے میں جلدی نظر آتی ہے، ٹریفک کا دباؤ زیادہ نظر آتا ہے، لوگ افطار میں اس طریقے سے تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ احتیاط نہیں کرتے کہ کسی کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ پہلے بتائیں مجھے کہ یہ جلدی افطار کرنے کی جو حدیث ہے، اس کے جو مطلب ہماری امت لیتی ہے کہ وہ 120 کی رفتار پہ اور 5ویں گیئر پہ گاڑی چلانے کے ذریعے جلد از جلد گھر پہنچ کر افطاری کر لیں، تو اس میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ بہت شکریہ. اچھا، ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس ماہ مبارکہ کا نام صرف رمضان نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک نام شہر الصبر بھی ہے، یعنی صبر کا مہینہ. اور یہ صبر صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے سے رک جائیں، بلکہ یہ صبر ہمارے رویوں میں بھی نظر آنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے اس حوالے سے کہ جب جو افطار کا وقت قریب آتا ہے تو ہم سڑکوں پر ایک عجیب سی افراتفری دیکھتے ہیں، اور ہر شخص کی اپنی یہ پوری کوشش ہوتی ہے، ایک بائک سے لے کر ایک جو بسیں چل رہی ہیں، چنچی گاڑیاں چل رہی ہیں، رکشے چل رہے ہیں، ان سب کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنی منزل پر پہنچ جائیں اور جا کے جلد از جلد روزہ کھولیں. اور اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ زمین سے زیادہ، زمین پہ کم، آسمان پہ افطار کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا تو یہی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ سکون سے جائیں. دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ افراد جہاں پر کام کرتے ہیں، بہت سے اداروں میں کام ہو رہا ہوتا ہے، فیکٹریز میں ہے، دکانوں پر ہیں، وہاں کے مالکان سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے ملازمین پر سختی نہ کی جائے، بلکہ ان کو آرام کے راحت کے ساتھ ان سے کام لیا جائے. ایسے مواقع پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت ہی کم وقت رہ جاتا ہے اور پھر ان کی چھٹی کی جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کو ٹاور سے نیو کراچی جانا ہے اور اس کو آپ سے 20 منٹ پہلے چھوڑیں تو وہ کیسے پہنچے گا؟ وہ یقیناً پھر تیز گاڑی دوڑائے گا. تو اگر یہ حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار جہاں وہ شخص ہے جس نے روزہ کھولنے میں جلدی کی اور اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کی، وہیں کہیں نہ کہیں ذمہ دار وہ شخص بھی ہو جاتا ہے جو اس کو بہت کم وقت دے رہا ہے. لیکن یہ بھی تو ہے کہ ہمارے سڑکوں پہ الحمدللہ اس شہر میں لوگ روزہ افطار کرانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، سگنل پہ ہوتے ہیں، کھجور اور پانی کا اہتمام ہوتا ہے. تو اگر تھوڑی سی انتظار کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں، کیونکہ یہ جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں یہ امانت کے طور پہ دی ہیں. مارکیٹ میں ایسا تو ہے نہیں کہ سیکنڈ ہینڈ ہاتھ مل جائے، ٹانگ مل جائے، پاؤں مل جائے. تو یہ تو ون ٹائم پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو لوگوں کو تو احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ جب سگنل کی تو کوئی اہمیت نہیں ہمارے ملک میں، اور یہی ہمارے ملک کا نظم و ضبط نظر آتا ہے. تو یہ بہتر نہیں کہ کہیں رک کر افطار کر کے پھر اپنے گھروں کو چلے جائیں. دیکھیں، کسی بھی حدیث میں اس قسم کا نہ تاثر ہے، نہ اشارت، نہ کنایت ہے. یہ بات بتائی گئی ہے کہ گھر ہی پر روزہ کھولنا لازم ہے، ضروری ہے. بلکہ آپ کسی مقام پر بھی کھجور نہ ملے، پانی کا اگر گھونٹ بھی مل جائے تو آپ افطار کیجیے اور اپنے گھر کی طرف سکون سے روانہ ہوئیے. بنیادی طور پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کا ایک تصور دیا، وہ اسی لیے دیا کہ آپ اپنی جان کو بھی محفوظ کریں، آپ اپنے مال کو بھی محفوظ کریں، اور ایسی جلدی نہ کریں جو آپ کے لیے خطرے کا سبب بن جائے، تاکہ اگلا رمضان بھی آپ کو دیکھنا نصیب ہو. تو اچھا یہی ہے، بہتر یہی ہے، اور اصول بھی ہے کہ آپ جب آفس سے نکلیں یا کسی اور مقام سے نکلیں تو آرام سے جائیے. راستے میں جیسے کہ آپ نے فرمایا، مساجد میں، مختلف علاقوں میں، مختلف پارکوں میں ایسا اہتمام کیا جاتا ہے جہاں جا کے آپ افطار کر کے سکون سے اپنے گھر روانہ اس کی جائیے. ایک اور وجہ یہ نہیں ہے کہ روزہ ہم رکھتے ہی اس لیے کہ افطار میں زبردست کھانے ملیں، سموسے، پکوڑے، اور جو ہے وہ شربت، روح افزا بھی ہو، اور دودھ والا شربت بھی پینا ہے، فلاں طور پہ کھانے بھی کھانے، مطلب پورا دن ہم انتظار کرتے ہیں کہ جلد سے جلد روزہ ختم ہو، پھر ہم کھانا کھائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ عیاشیاں کریں. تو اس کا مقصد اگر یہ ہے تو پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ پھر بھوکا پیاسا رہنے سے کیا روزہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، یا کیوں اللہ تعالیٰ نے بھوکا پیاسا رہنے کے لیے کہا؟ کیا اس کے اندر حکمت ہے؟ دیکھیں، حقیقت تو یہی ہے کہ
ایک مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو آپ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یعنی اللہ کے رسول کی بے قراری بے چینی 3 مہینے پہلے شروع ہو جایا کرتی تھی رمضان کی انتظار میں. اس میں کوئی شک نہیں، اس مہینے کا بے چینی سے انتظار کرنا، اس مہینے کو پا لینے کی کوشش کرنا اور اس مہینے کو پا کر پھر اس میں عبادات کرنا، یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ روزہ مادیت کو توڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے مادیتی کو زیادہ اپنے اوپر طاری کر لیا ہے. مثال کے آپ دیکھیے کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے آپ کسی بھی بڑے اسٹور پہ چلے جائیے، آپ کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. لوگ اتنی خریداری کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور پوری فہرستیں بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب آج افطار میں کیا بنے گا، کس قسم کی افطاری ہوگی. اور پھر نہ ہو تو بعض دفعہ گھر میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، بچے لڑتے بھی ہیں، بڑے بھی بلکہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم تو پکوڑوں کے بغیر افطار ہی نہیں کرتے. تو میرے خیال میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے جو 11 مہینے، ایک روزے کو آپ اس طرح سمجھ لیجیے کہ یہ ایک اسپیڈ بریکر ہے کہ 11 مہینے ہم جس مادیت میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ اچانک ہمیں وہاں پر آ کے روکتا ہے. اور روکنے کے بعد ہم سے جو وہ خاموشی کے ساتھ جو ایک پیغام دیتا ہے، وہ پیغام ہی ہے کہ اس مادیت کو اب آپ توڑیں، اس مادیت کو کم کریں، تاکہ اس مادیت کو توڑنے کے بعد پھر انسان کے اندر جو اس کی روح میں جو بیداری پیدا ہوتی ہے، اس کے جسم میں جو اللہ تعالیٰ طاقت عطا کرتا ہے، ایک بدن اس کا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور عبادت میں وہ تیزی دکھاتا ہے. یہ اصل میں مقصود ہے، نہ کہ کھانے کی فہرستیں بننا اور پھر ایک دسترخوان سجنا. یہ اس کا ہرگز مقصد. تو آپ نے وجہ فرمایا ہے کہ جہاں لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، سڑکوں پہ رہتے ہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، کچرا کنڈی کے اندر لوگ رہتے ہیں، تو وہاں ان کا درد محسوس کرتے ہوئے اس بھوک اور پیاس کو محسوس کرنا اور اللہ کو یاد کرنا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ادا کریں. اب آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ ایسے کھانے کھاتے ہیں پکوڑے وغیرہ اور پھر مسجد میں آ جاتے ہیں. اب دیکھیں مجھے یہ بھی آپ رہنمائی کریں کہ مسجد میں ایک تو آنے کے آداب کیا ہیں، مطلب کھانا کھا کے آپ فوراً کلی وغیرہ بھی نہیں کرتے لوگ عموماً، میں نے دیکھا ہے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اور نماز کا جو مزہ ہے وہ بھی نہیں انسان جو ہے نا اٹھا پاتا. اور تراویح میں بھی لوگ تراویح پڑھتے اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ وہ سو رہے ہوتے ہیں تراویح کی رکعتوں میں. تو یہ بتائیں کہ یہ جب ایسی غذائیں کھائیں گے، پکوڑے سموسے اور اس طرح کی تلی ہوئی چیزیں، تو وہ ایسی پھر دوسری عبادت تو گئی آپ کی، پھر تو روزہ بھی آپ نے جو ہے نا وہ مزے سے گزار لیا اور اب نماز کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں ہے، نیند آ رہی ہے. آپ نے ایسے مسائل اٹھائے اور اٹھا رہے ہیں جو یقیناً جیسے ہر شخص کا واسطہ پڑتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کچا پیاز اور لہسن کھا کے آپ نے منع فرمایا کہ مسجد نہ آئیں. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہے جس کے بعد آپ نے کوئی کام نہیں کیا، وہ مسواک تھی. آپ نے مسواک کی، اس کے بعد آپ نے پھر کوئی کام نہیں کیا، پردہ فرمایا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ اس افطاری کر کے مسجد میں جب آتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نہ انہوں نے کوئی مسواک کی ہے، نہ برش کیا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ روزہ دار کی منہ کی بو جو ہے نا وہ اللہ کو بڑی پسند ہے. تو وہ کیا اس کے مطلب، اس حدیث کا بھی مطلب ذرا وضاحت کر دیں. وہ اصل میں بھوک اور پیاس کی ہے، پکوڑ اور پیاس کی نہیں ہے. اس کی بھوک کو پسند رسول اللہ نے فرمایا ہے اور اس کی نہیں کہا. لیکن بہرحال لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، چونکہ فرشتے اس چیز سے پسند نہیں کرتے، چونکہ ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور فرشتے اس کو بالکل قریب آ کے سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں. تو ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو عطر کا استعمال کرے، عطر لگا کے جائے مسجد میں تاکہ ایک مہک اور خوشبو محسوس ہو، اور کوشش کرے کہ ایسی چیز سے اجتناب کرے. بے شک افطار کرنے کے بعد واپس آ کے وہ یہ لوازمات کھائے تاکہ وہ بہتر رہے. مسجد کے آداب کا یقیناً خیال کرنا ہے. جن چیزوں سے رسول اللہ نے منع فرمایا، اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہ کریں گے تو عبادات یقیناً ہماری ناقص ہو جائیں گی. اچھا، اب افطار کر لی، اب اس کے بعد تراویح کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ 10 روزہ تراویح، 3 روزہ، 5 روزہ تراویح. تو یہ کیا رمضان میں پورا مہینہ تراویح پڑھنی ہے ہم نے، یا پھر 3-4 دن پڑھ کے چھٹی ہو جاتی ہے؟ اور کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 3 دن تراویح پڑھ لی، 3 روزہ تراویح، اب تو ہماری جان چھٹی، اب کاروبار کریں گے. تو قیام اللیل کے حوالے سے آپ تھوڑا واضح فرمائیں، وضاحت کر دیں کہ یہ کیا مطلب پورے رمضان کے لیے قیام التراویح ہے یا پھر 1-2 راتوں کے لیے صرف؟ دیکھیے، قیام اللیل میں علماء نے تراویح کو بھی شامل کیا اور تہجد کی نماز کو بھی شامل کیا ہے. اچھا، ابھی تو اس سال جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ کہ جو 3 روزہ، 4 روزہ، 5 روزہ تراویح ہے، اس میں قدر کمی آئی ہے. یہ پہلے تو آپ دیکھتے ہوں گے پوری کراچی میں بینر لگے ہوئے ہیں اور 3 روزہ اور 5 روزہ تراویح کے حوالے سے کافی تشہیر کی جاتی تھی، لیکن اس دفعہ یہ کچھ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. اچھا دیکھیں، تراویح جو ہے اس کی 2 سنتیں ہیں. ایک تو یہ کہ
شوال کا چاند دیکھنے تک اس 20 رکعت پڑھنا، اور دوسرا پورا قرآن سماعت کرنا۔ اگر کوئی شخص 3 روزہ 5 روزہ تراویح پڑھ لیتا ہے تو اس نے ایک سنت تو ادا کر لی کہ پورا قرآن سماعت کر لیا، لیکن شوال کے چاند تک وہ 20 رکعت جو ہے اس کو ادا کرنی ہے۔ لیکن اس میں جو 3-5 روزہ میں جو تراویح کی سپیڈ ہوتی ہے امام حضرات کی، وہ تو سمجھ میں نہیں آتا قرآن کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ اس کا بھی تو مطلب سد باب ہونا چاہیے۔ یا تو یہ پھر 3 رات پوری رات کھڑے رہے، سحری تک کھڑے رہے، یا پھر جو ہے نا اس کے لیے آپ نے نہیں دیکھا کہ تراویح بہت بے ادبی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم ہے۔ بالکل، اس میں یہ عرض کروں گا کہ تراویح، پہلے تو ایک مسئلہ اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو تراویح مسجد سے باہر کی جاتی ہیں، اب گھروں میں بہت کی جا رہی ہے، چھتوں پر یہ ہو رہا ہے پروگرامات لوگ اپنے گھروں میں، اس کے علاوہ پارک میں کی جاتی ہے۔ جی ہاں، اچھا، جہاں پر زمین خشک ہے، کیونکہ نماز کی ایک شرط یہ کہ جگہ کا پاک ہونا، صحیح۔ پارکس میں ایسا ہوتا ہے کہ گھاس لگی ہوتی ہے اور وہ زمین گیلی ہوتی ہے، اگر وہ جگہ پاک نہیں ہے، مان لیجیے دوپہر کے وقت یا شام کے وقت کوئی جانور آیا اور پیشاب وغیرہ کر گیا اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ پانی پڑا ہے، صحیح، تو وہاں پہ نماز پھر نہیں ہوئی۔ تو اس کا بڑا خیال کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ تراویح کر رہے ہیں اس کی پاکیزگی کا بڑا خیال کرنا ہے، اس کی دن بھر اس جگہ کو دیکھنا ہے، حفاظت کرنی ہے کہ وہ جگہ گندی اور آلودہ نہ ہو۔ یہ ایک بہن۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ آپ کہ بھائی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ایک طرف اللہ نے حکم دیا بھوکا پیاسا رہو اور دوسری طرف اللہ نے کہا غصہ نہ کرو، تو کہتے ہیں یہ تو غصہ تو آئے گا، انسان جب بھوکا پیاسا ہے، میں صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا، صبح سے کچھ نہیں پیا ہوا، دھوپ میں کام کر رہا ہوں، جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، تو گھر والوں پہ غصہ تو آئے گا یا باہر والوں پہ غصہ تو آئے گا۔ جیسی بائک میری ٹکر لگے گی کسی بائک اور سے یا کوئی مجھے ٹکر مار کے جائے گا، فوراً گالیاں تو دینی ہے میں نے، تو یہ گالیوں سے روزے کا کوئی تعلق تو نہیں ہے نا، مطلب یہ تو نہیں ہے کہ روزہ کا کوئی اثر پڑتا ہے، گالیاں دے سکتے ہیں روزے میں، جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، روزے میں ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید لڑنا بھی جائز ہے، گالیاں دینا بھی جائز ہے، لوٹ مار بھی کریں، مہنگا فروٹ بھی بیچیں، ذخیرہ اندوزی بھی کریں، جتنی برائیاں رمضان میں کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس قوم کا مزاج کچھ اس طرح کا بنتا چلا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے۔ لیکن جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اندر سے اس کی ایک عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو صبر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ نے جو اس کا نام اس مہینے کا جو صبر رکھا ہے نا، وہ اسی جھنجھلاہٹ کو روکنے کا نام ہے۔ یہ جو انسانی رویے ہیں نا، یہ رمضان المبارک میں اگر وہ درست نہیں کرتا تو روزے سے وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ دراصل میں ایک تربیتی کورس ہے، صحیح، ایک طرح سے تربیتی کورس ہے۔ اب اس تربیتی کورس میں اگر انسان اپنی تربیت کا اہتمام ہی نہ کرے، اس کے ذہن میں یہ سوچ اور فکر ہی نہ ہو کہ یار مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ روزہ دراصل میں انسان کی اپنی اندر سے تبدیلی کا نام ہے، نہ کہ باہر کی تبدیلی کا نام۔ اگر ہر شخص اپنی تبدیلی کے بارے میں فکر کرے کہ مجھے غصہ نہیں کرنا، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، مجھے مہنگا نہیں بیچنا، یہ ذخیرہ اندوزی منع ہے، ہر شخص اپنی ذمہ داریوں میں رہتے ہوئے اگر اس چیز کو طے کر لے اور سوچ لے تو روزہ پھر کامل طریقے سے ان کو وہ ثمرات عطا کر کے جائے گا جو اس کا حاصل مقصود ہے۔ ابھی آپ نے فروٹ کی بات کی، اب مجھے یہ بتائیں کہ جو کیلا 150-100 روپے درجن مل رہا تھا رمضان سے پہلے، یہ برکت ہوتی ہے دکاندار کی دکان میں، اور وہ جو ہے 400-500 کا مل رہا ہے، اور وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ مائکروسکوپ لگا کے دیکھنا پڑتا ہے کیلا کہاں ہے اور جو چھلکا کہاں ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ مطلب بہت ثواب ملتا ہے ریٹ بڑھانے سے، یا جو ہے نا کیا اس امت کا کیا جائے معاملات کے ایک طرف جو ہے نا غلط بیانی سے کام کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں؟ یہ برکت نہیں ہے، یہ لوٹ مار ہے۔ صحیح، اس سے جیبیں ضرور بھری جاتی ہیں، اپنے مال میں اضافہ ضرور ہوتا ہے، لیکن کسی طور پر بھی اس قسم کی آمدنی جو ہے نا، اس لائق نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی برکت ہے۔ برکت جب اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے نا، تو اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ عزت و وقار کے ساتھ دیتا ہے۔ یہاں تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ پھل لے رہے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اختلافات ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی گلستان جوہر میں آپ دیکھا ایک صاحب جو سستا فروٹ دیتے تھے، وہاں پہ کتنی لوٹ مار ہوئی، سب اٹھا کر لے کر، مفت آٹے میں بہت لوگ جاں بحق ہو گئے، انتقال ہو چکا ہے لوگوں کا مفت آٹے کے اس میں۔ تو یہ برکت نہیں ہے، یہ لوٹ مار ہے۔ تو کسی طور پر دیکھیں اس مہینے میں یہ ایک بات سب کو سمجھنی چاہیے، خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی، کہ اس مہینے میں جو بھی شخص مال میں کمی کرتا ہے، سستا بیچتا ہے، اپنا منافع کم لیتا ہے، تو اس کے اجر کا وعدہ اللہ کے اس کے رسول نے کیا ہے۔ 11 مہینے آپ کو دیے گئے کمانے کے لیے، آپ 11 مہینے کمائیے۔ بلکہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفتح الربانی کا ایک حوالہ دینا چاہوں گا۔ آپ مختلف اوقات میں مختلف افراد کو بلا کر آپ درس فرمایا کرتے تھے، مشائخ بھی آیا کرتے تھے، علماء کو بھی آپ مدعو کیا کرتے تھے، حکمران بھی آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے تاجر حضرات کو بلوایا
اور ان سے بہت خطاب فرمایا. اس کا ایک جملہ یہ تھا بڑا شاندار, آپ نے فرمایا کہ تم لوگ پورے دن مسلمانوں کا خون پیتے ہو اور شام میں آ کے پانی سے افطار کرتے ہو, تمہیں حیا نہیں آتی؟ تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک غریب آدمی جس کو سالن بھی بنانا مشکل ہو رہا ہے, اپنے بچوں کو کپڑے دلانا مشکل ہو رہا ہے, اگر اس کا بچہ یہ خواہش کرتا ہے کہ بابا میں فروٹ کھانا چاہتا ہوں, وہ کیسے لے گا؟ تو بالکل یہ صحیح بات ہے کہ ایک بحیثیت مسلمان, بحیثیت انسان اور اخلاقی طور پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کم از کم اس مہینے میں ہم جہاں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, وہ خود اپنی ذات پر رحم کریں اور اپنی ذات پر ترس کھائیں کہ اللہ کے آگے بھی ہمیں اس کا جواب دینا ہے. اچھا, یہ مجھے ایک اور بات بھی آپ بتائیں. جو ہماری نوجوان نسل ہے یہ سمجھتی ہے کہ کرکٹ کے دوران بھی عبادت ہو سکتی ہے تو یہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں رات بھر, تو یہ جو ہے وہ مطلب اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے یا پھر ثواب کے اندر کچھ اور گنجائش ہو سکتی ہے؟ اچھا, یہ کراچی میں کچھ سالوں سے ایک طرح سے کراچی کی ثقافت بن رہی ہے کہ رمضان المبارک میں نائٹ میچز ہوتے ہیں, ٹورنامنٹ ہوتے ہیں. نوجوانوں کو کھیلنا چاہیے, اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیراکی کے مقابلے ہوتے تھے, نشانہ بازی کے مقابلے ہوتے تھے, دوڑ کے مقابلے کیے جاتے تھے. یہ سب ہر وہ کھیل جو جسمانی صحت کے لیے سود مند ہو اس کی اجازت ہے. صحیح. میں یہاں تجویز دینا چاہوں گا نوجوانوں کو, بالکل وہ ٹورنامنٹ کریں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ٹورنامنٹ ختم کرنے سے تھوڑی سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر وہ سب مل کے اسی گراؤنڈ میں ایک جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیں, تہجد کی نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ اور 2 رکعت پڑھ لیں, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو انہوں نے کھیلا جو اس پہ گناہ نہیں ہوگا, بلکہ وہ باعث ثواب اس لیے بچ جائے گا کہ وہ جسمانی صحت کے لیے تھا, اور سب اپنے گھر جاتے ہوئے اللہ کی عبادت کر کے جائیں گے. تو یہ بہت ہی اچھا بہتر کام ہوگا, اور اس کا اگر وہ آغاز کر دیتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ان کا کیا ہوا کام ہے یہ آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گا. اچھا, آپ آ جائیں آپ چاند رات پہ. چاند رات پہ شیطان آزاد ہو جاتا ہے اور علماء جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں, کوئی مسجد میں آتا ہی نہیں ہے, پھر وہ کہتا ہے سبھی آزاد ہو گئے ماشاء اللہ. تو چاند رات پہ آپ دیکھیں کہ بھائی ملک ڈیفالٹ ہو رہے ہیں, ملک ایک طرف کہہ رہے ہیں جی ڈیفالٹ ہونے والے ہیں, لیکن چاند رات پہ آپ بازاروں میں رش دیکھ لیں, اور عید کی نماز صبح جو ہے بڑی مشکلوں سے لوگ حاصل کرتے ہیں, اور وہ مسجدیں ڈھونڈتے ہیں جہاں نماز لیٹ ہوتی ہیں. تو فجر کی نماز تو بھول ہی جائیں, مطلب چاند رات کی اگلی جو عید کی فجر ہے وہ تو میرا نہیں خیال کہ بہت کم لوگ پڑھتے ہوں گے. تو چاند رات کی فضیلت بتائیں کہ شاپنگ کرنے میں اور جو ہے وہ دیگر خریداری کرنے میں کہ اس کے اندر کیا ثواب ملتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی میں نے کچھ دیر قبل ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ کے سامنے پڑھی تھی جب وہ رجب کا چاند دیکھتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بل. دراصل میں یہ رمضان کی تیاری کا آغاز ہے, ٹھیک ہے نا. تو پورا مہینہ آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ رمضان سے قبل ہی عید کی شاپنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, رمضان کی جو چاند رات ہے یہ شاپنگ کی رات نہیں ہے, بلکہ یہ رات اللہ سے انعام مانگنے کی رات ہے. یہ رات پورے مہینے جو آپ نے عبادت کی ہے, تراویحاں پڑھی ہیں, روزہ رکھا ہے, یہ وہ رات ہے. یہ رات اللہ کے آگے دامن پسار کر اسے مانگنے کی رات ہے, ریوارڈ ملتا ہے. بالکل ایک ایسے ہی ہے. اچھا, اس رات کو ہم نے شاپنگ کی رات بنا دیا, اس رات ہم پوری رات جاگتے رہتے ہیں, بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں, بجائے یہ کہ اصل میں شیطان, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, شیطان بھی وہ کھل کے آتا ہے نا, تو اس کا بھی تو انجوائے کرنا ہے. لیکن دیکھیں نا, اس کی مثال ہے کہ ایک ایسے ہی ہے کہ ایک مزدور پورے دن محنت کرتا ہے, پورے دن محنت, اور جب شام میں اس کی اجرت کا وقت آتا ہے تو وہ گھومنے نکل جاتا ہے, حالانکہ اس کو اپنی اجرت نہیں, سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. بالکل, وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. تو یہ رات جو لیلۃ الجائزہ جس کو کہا گیا, یہ رات جو ہے اس کی تو بڑی فضیلت ہے. اس رات میں نوافل ہیں, اس رات میں ذکر و اذکار ہے, اس رات میں خاص طور پر جنت کا سوال ہے, اور اس رات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ یہ اعلان فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو یقیناً ہم جو مسلمان ہیں ان کو یہ چاہیے کہ عید کی شاپنگ وغیرہ وہ رمضان سے پہلے کر لیں. رمضان صرف اور صرف عبادت کا مہینہ ہے, رمضان صرف اور صرف اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے, اللہ سے سوال کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے صرف اللہ سے رجوع کرے تاکہ انسان اس مہینے میں اپنی بخشش کروا سکے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں اور روزے کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی کیا نہیں رکھا تو نہیں رکھا, ہم نے کیا کر لیا. تو صوم کا کیا مطلب ہے, اور ایسے لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے کیا وعید ہے کہ مطلب ان کی کوئی چھوٹ ہے؟ جس طرح اللہ نے بیمار اور مسافر کو چھوٹ دی, ایسی عام آدمی بھی عام حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے, یا کوئی دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے؟ آپ نے بہت ہی زبردست سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں. پہلے میں اس کا جواب دوں گا. دیکھیں, ہمارے یہاں ایک رسم ہوتی تھی, ابھی بھی کچھ گھروں میں ہے, اب تقریباً ختم ہو چکی ہے,
کہ ہم بچوں کی روزہ خوشائی کرتے تھے. بہت خوب. ٹھیک ہے نا, یہ بڑی شاندار رسم تھی, اس سے حوصلہ بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی. بالکل. اور اگر ایک بچے کو آپ چھوٹی عمر میں روزہ رکھوا دینا تو اس کا خوف نکل جاتا ہے. یہ دراصل میں ایک خوف ہے روزہ. اگر اس کا خوف بچپن میں ختم کر دیا جائے تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ہمارے ہاں یہ کہ یہی سوچتے رہنے ابھی بچہ کمزور ہے, ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے, یہ نہیں رکھ پائے گا. یعنی محبت اور پیار اس کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ ایک فرض عبادت اس بچے کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے آج تک نہیں پڑھا نہ سنا کہ کوئی روزہ رکھ کے انتقال کر گیا, بلکہ اب لوگ کھا کے مر رہے ہیں. اب لوگ زیادہ جو انتقال ہو رہے ہیں وہ کھا کے مر رہے ہیں, بیماریاں پال رہے ہیں. جی ہاں, ایسے ہی. تو اچھا یہی ہے کہ چھوٹی عمر سے روزے کی عادت ڈالی جائے اور اس کی بڑی شاندار تقریب کی جائے, تاکہ بچے کی زندگی کا وہ یادگار نامہ ہوتا ہے جو بعد میں وہ اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہے کہ میری اس طرح سے روزہ خوشائی ہوئی تھی, اتنے مہمان آئے تھے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے. اور دوسرا آپ نے سوال کیا کہ جو لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان کا کیا مطلب, روزے کے جو معنی ہے, صوم کا مطلب بھی تھوڑا, صوم کا کیا مطلب. دیکھیں عربوں میں 2 جانور بہت اہمیت کے حامل تھے اس زمانے میں, ایک گھوڑا اور ایک اونٹ. اونٹ ان کی زندگی کے ساتھ لازم تھا, یعنی وہ اس کے اوپر سفر بھی کرتے تھے, اس کے اوپر بیٹھ کے جنگیں بھی کیا کرتے تھے. کوئی قتل ہو جاتا اس کی دیت بھی اونٹوں کی صورت میں دی جاتی تھی. اس کے علاوہ لڑکی کو جہیز میں بھی وہ اونٹ دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اونٹ کا گوشت بہت پسند کرتے تھے اور اونٹ کی کھال کے خیمے بنانا. اچھا, لیکن اونٹ جو ہے کیونکہ ان کی فطرت میں جنگ تھی عربوں کے زمانے میں, اور یہ جنگ و جدال میں بہت حصہ لیا کرتے تھے. اونٹ اس کے لیے بالکل نامناسب ایک جانور تھا, اس کے لیے گھوڑا تھا. لیکن گھوڑے کی ایک یہ ہے کہ وہ زیادہ گرمی برداشت نہیں کرتا اور نہ ہی زیادہ اس کو پیاس برداشت ہوتی ہے. تو یہ کیا کرتے تھے, اس کو تیار کرنے کے لیے, جنگوں کے لیے, لڑائیوں کے لیے, اس کو گھوڑے کو کئی دن پیاسا رکھتے تھے, بھوکا رکھتے تھے. اور شدید گرمی میں اس کو باندھ دیا کرتے تھے کہ وہ دھوپ کا بھی عادی ہو, گرمی بھی برداشت کرے اور پیاس کا بھی عادی ہو جائے. یعنی وہ خاص مقصد کے لیے گھوڑے کو دھوپ میں باندھا بھی کرتے تھے اور پیاسا بھی رکھتے تھے, بھوک اور پیاس کی شدت, تاکہ وہ برداشت کر سکے. اچھا, اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے, اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رمضان کے لیے, روزے کے لیے بھی لفظ استعمال کیا. یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان مادیت سے نکل کر اس قابل ہو جائے کہ ایک بڑی جو پریشانیاں ہیں, مصیبتیں, اس کا مقابلہ کر سکے. اور اس وقت جس حالت میں ہم رمضان گزار رہے ہیں, خاص طور پہ اہل پاکستان, ایک مسائل کا انبار ہے. یعنی بھوک ہے, پیاس ہے, اختلافات ہیں زندگی کی, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, گھروں میں پانی نہیں آ رہا. ہاں, اچھا, تو یہ جو بے صبری ہے نا, جو آپ نے بھی پہلے سوال کیا کہ بات میں ناراض ہو جاتے ہیں, غصہ ہو جاتے ہیں, جھنجھلاہٹ ہے, دراصل میں صوم کی اس کی تیاری نہیں ہوئی ہے. رمضان اس کی یہی تیاری کرتا ہے کہ وہ بھوک برداشت کر سکے, وہ پیاس برداشت کر سکے. اور انسان کی یہ فطری ضرورتیں ہیں, یعنی یہ مادی ضروریات ہیں. جب وہ اس کے خلاف کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتا ہے تو سامنے اس کی کتنی مشکل کیوں نہ ہو, نہ وہ جھنجھلاتا ہے, نہ وہ پریشان ہوتا ہے, بلکہ استقامت کے ساتھ, صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہے. بہت خوب, بہت خوب. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آخر میں بس مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ نے علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ وقت بھی گزارا, اور آپ ان کے شاگرد بھی ہیں, آپ کو خلافت بھی ان کی طرف سے ملی ہے, سہروردی سے لے کے آپ خلیفہ بھی ہیں. علامہ صاحب کی زندگی کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں کہ وہ رمضان میں ان کی کیا مشاغل ہوتے تھے, کیا روٹین ہوتی تھی, کس طریقے سے روزہ گزارتے تھے, کیا ان کے پریکٹسز ہوتی تھیں, اور ساتھ ہی ساتھ علامہ صاحب کی کتاب جو رمضان اور روزے کے حوالے سے, اس کا بھی تھوڑا آپ ذکر کر کے پھر ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جی بالکل, آپ نے مجھے ماضی میں بھیج دیا اور ایک ایسے خوبصورت لمحے میں داخل کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت کو روزہ رکھتے ہوئے, تراویح پڑھتے ہوئے, نماز پڑھاتے ہوئے, یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بہت سال تک دیکھا. جیسے رمضان مبارک شروع ہوتا تھا تو حضرت صاحب کے اعمال تھے اس میں اضافہ ہو جاتا تھا. قرآن شریف تو آپ نے ہمیشہ اس کی تلاوت ہمیشہ کی, کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا, لیکن رمضان میں آپ کی تلاوت کے جو اوقات تھے وہ بھی بڑھ جاتے تھے اور تلاوت میں اضافہ بھی ہو جاتا تھا اور کثرت کے ساتھ. مثال کے طور پر آپ ظہر کے بعد قرآن مجید اور جو اشراق کی نماز کے لیے آپ وہاں تشریف لاتے تھے 10-11 بجے,
اس وقت آپ قرآن پڑھتے تھے، لیکن ہم مغرب کے بعد بھی آپ کو دیکھتے تھے پڑھتے ہوئے، ظہر کے بعد عصر تک ہم قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ عصر کے بعد بھی جب تک افطار کا اعلان نہیں ہوتا تھا آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اچھا پھر یہی نہیں بلکہ آپ کا زیادہ وقت عام دنوں میں بھی آپ گفتگو مریدین آتے تھے، آپ بات فرماتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کلام بھی کم کر دیا کرتے تھے، گفتگو بھی آپ کی کم ہو جاتی تھی، آپ زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کو یا عبادت کو دیا کرتے تھے۔ اچھا اعتکاف میں بھی میں نے آپ کو دیکھا، اعتکاف میں آپ بیٹھتے تھے، تو اعتکاف میں جب آپ بیٹھتے تھے تو آپ کے پاس صرف ایک ڈیسک ہوتی تھی اور ایک قرآن ہوتا تھا، اس کے علاوہ میں نے کوئی کتاب نہیں دیکھی، کوئی اور چیز زائد نہیں دیکھی، اور جب بھی آپ کو دیکھا آپ بس پردہ جب ہوا سے ہٹ جاتا تھا پنکھے کی وجہ سے ہم دیکھتے تھے تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو بہت ہی آپ کہہ لیجئے کہ رمضان المبارک کو جس طرح گزارنا چاہیے الحمدللہ آپ اسی طرح سے گزارا کرتے تھے، اور بہت ہی عبادات کو ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اچھا پھر جب افطار کا وقت آتا تھا تو وہ بھی مجھے لمحہ یاد ہے، وہ بھی منظر مجھے یاد ہے کہ ہم آپ کے پاس جو لے کے جاتے تھے، آپ بہت کم افطار میں فروٹ استعمال کرتے تھے۔ اچھا ایک کھجور لیتے تھے، کچھ پھل استعمال فرماتے تھے، اور اس کے بعد ایک کپ چائے کا پیتے تھے اس کے بس، اور پھر اگر کھانا ہوا تو ایک روٹی، یعنی جو مادیت کا زور روزہ توڑنے کے لیے آیا ہے جس کو آج وہ بالکل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے اس کو اسی طرح سے روزہ کھایا۔ اور کتاب کے حوالے سے آپ کیا نصیحت کریں گے علامہ صاحب کی؟ بڑی شاندار کتاب ہے، کتاب الصوم کے نام سے آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ ضخیم کتاب نہیں ہے، بہت مختصر سا کتاب چاہ آپ کہیے، لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہ میں ان کا مرید ہوں تو میں کوئی مبالغہ آرائی کر رہا ہوں، اس کتاب میں آپ نے تمام ضروری مسائل کو قلم بند کر دیا، بلکہ مجھے اس کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے اس کتاب کی، تو بہت کچھ اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں، یعنی آپ نے جو نزول قرآن مجید جو 27 رمضان اس کو قرآن مجید کی سالگرہ کا نام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑا ایک نیا تصور، بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں قرآن مجید کی بھی سالگرہ ہے کہ وہ دنیا میں آیا، اور اس کو اسی طرح سے لیں جس طرح آپ اپنے بچوں کی سالگرہیں کرتے ہیں، اس کرتے ہیں۔ بڑی شاندار کتاب ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ داخل نصاب ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ بہت آسان الفاظ میں لکھی گئی، انتہائی ضروری مسائل پہ لکھی گئی، بہت ضروری مسئلے اس کے اندر دیے گئے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد روزے کی اصل خوبصورتی حقانیت سامنے آتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے حوالے سے ایک الگ سے ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کروائیں۔ آخر میں اب آپ نے اعتکاف کا جو ہے نا یاد دلا دیا، مجھے ویسے ذہن میں نہیں تھا۔ اعتکاف کی فضیلت جو ہے نوجوان نسل میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس میں اعتکاف میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ بہت مختلف گیمز بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، موبائل فون بھی جو ہے نا ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، رات بھر باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف جو ہے نا وہ ایک انٹرٹینمنٹ پلیس بن گیا اب تو مجھے لگتا ہے۔ گھر والوں سے جان چھٹ جاتی 10 دن کے لیے، گھر والے سمجھ رہے ہیں بھائی بچے تو رات بھر عبادت کر رہے ہیں، بچے جو ہے آگے موبائل فون پہ مشغول ہیں، اور عبادت کا تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد والے میں نے دیکھا ہے رو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو، مسجد والے آ کے ان کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ اعتکاف میں کیوں بیٹھے ہو، ایسا لگتا ہے زبردستی بٹھا دیے۔ یا تو یہ 10 دن کا ہی اعتکاف کرنا ہے، یا 1-2 دن کا بھی کر کے انسان اپنی جو ہے نا جائزہ لے لے کہ بھائی میری اتنی حیثیت ہے کہ یا تو اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا میں کہیں الٹا کہ اعتکاف میں بیٹھ کے۔ تو یہ بس بتائے گا آخری سوال ہے کہ یہ اعتکاف کی جو ایکٹیویٹی بن گئی ہے اس سے کیسے جان چھڑائی جائے، اور اصل جو اعتکاف کا جو مقصد تھا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے اللہ کی عبادت کرنا رات بھر اور دن میں، تو یہ اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں اعتکاف کا معنی ہے تعظیم کی نیت سے ٹھہرنا، صحیح، یعنی ایک انسان اپنے ساری دنیاوی معاملات کو ترک کر کے، تعلیم ہے، دفتر ہے، بیوی بچے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، سب سے کنارہ کش ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دروازے پہ ڈیرے ڈال دیتا ہے، یہ اعتکاف۔ آپ نے بالکل وجہ فرمایا، اور یہ ایسا دیکھنے میں اب اس میں بلکہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اعتکاف معاشرے سے کاٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانے کا نام ہے، لیکن اگر موبائل آپ کے پاس موجود ہے تو آپ معاشرے سے نہیں کٹے، نہ آپ دوستوں سے کٹے ہیں، نہ آپ رشتہ داروں سے، ساری تو آپ کی رابطے میں دوست تو ملنے آ رہے ہوتے ہیں رات میں جو ہے نا کہ بھائی مبارکباد دینے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ گھر سے جان چھوڑ گئی، اب آرام سے پارٹی کریں گے مسجد میں بیٹھ کے، سب تو آپ کے رابطے میں موجود ہیں۔ تو ایسا اعتکاف ثواب کا سبب نہیں بنتا بلکہ اور ایک گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ صحیح، بالکل۔ اعتکاف اس نیت سے بھی کرا، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اعتکاف اس نیت سے بھی کیا جاتا ہے کہ 10 دن میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھوں، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، تاکہ لوگ میری حیثیت سے لیکن وہ باقی اعتکافی اس کے شر سے کیسے بچیں گے، وہ یقیناً ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یقیناً دیکھنا چاہیے، اور
میں سمجھتا ہوں کہ مساجد میں جو مسجد انتظامی ہے جب وہ اعتکاف کے لیے نوجوانوں کو بٹھائے تو اس بات کا پابند کرے کہ وہ نہ موبائل لے کر آئیں گے اور نہ ہی اپنے دوستوں کو بلائیں گے اور محض عبادت انہوں نے کرنی ہے. اور اگر وہ ایسا محسوس کریں کہ بچہ عبادت نہیں کر رہا اور اعتکاف میں کی جانے والی پابندیوں کو وہ پامال کر رہا ہے تو یقیناً اس کے اعتکاف کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں تاکہ اعتکاف نہ دوسروں کا خراب ہو اور نہ اس کا خراب ہو. یہ ہونا چاہیے. علامہ عابد شیخ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت آپ کے ٹائم کا شکریہ. اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا مقصد ہے وہ قرآن میں واضح کر دیا. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے قائم کرو تاکہ مجھے یاد کرو، اور روزہ اس لیے رکھو لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کو روزے کی حقیقت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ جو تشنا ہو میں دید کا، مجھے اس جگر کی تلاش ہے.